پروگرام کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل نیو ٹاؤن، انیس برکھا ہاؤس، شاہ بازار، متیب گفٹ آرٹیکلز مارکیٹ روڈ، فیوریٹ کڈز اینڈ لیڈیز گارمنٹس نیو ٹاؤن اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر اور میرج شاپنگ سینٹر مارکیٹ روڈ محبوب نگر۔ اس ویڈیو کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حریث نیو ٹاؤن محبوب نگر۔ اس ویڈیو کو پیش کرتا ہے قادری ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حلیم محبوب نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، سامعین، ذاکرین، خادم العلم العلماء، صدر العلماء تدبیر صحافہ محمد محسن پاشا، انصاری قادری نقشبندی مجددی مولوی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ، جنرل سیکرٹری کل ہند سنی محمد شاہد بورڈ، آپ سبھی حضرات جہاں جہاں آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر عید الفطر منانے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی 29 رمضان آج پورے بھارت میں بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ 29واں پارہ تبارک الذی آپ کو سنانے کی میں سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ہمارے ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج سید صادق صاحب انواری اشرفی مدظ اللہ نورانی، مولوی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ و لیکچرر نور النبی عربک کالج بیجاپور کرناٹک، ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے آپ حضرات کے۔ 29ویں پارے کی ابتدا تبارک الذی سے ہوئی، اس لیے اس پارے کا نام تبارک الذی ہے۔ اس پارے میں 22 رکوع اور 431 آیتیں ہیں۔ اس پارے کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے آغاز ہوتا ہے اور اختتام فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سے اختتام ہوتا ہے، اور اس پارے کا آغاز سورہ ملک کی پہلی آیت سے ہوتا ہے۔ سورہ قلم مکمل، سورہ حاقہ مکمل، سورہ معارج مکمل، سورہ نوح مکمل، سورہ جن مکمل، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیمہ، سورہ دہر مکمل، اور پارے کا اختتام سورہ مرسلات کی آخری 50ویں آیت پر ہوتا ہے۔ پارے کی پہلی اور آخری آیت ہم نے پہلے ہی آپ حضرات کے گوش و گزار کر چکے ہیں۔ اس پارے کے 22 رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے اور درج ہیں۔ سورہ ملک 29ویں پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہے۔ سورہ ملک کی مکی صورت ہے۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خادم سورۃ الملک۔ سورہ ملک ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی 66ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 77ویں صورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 2 رکوعات اور 30 آیتیں، 333 کلمات، 1313 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں ہے۔ سورہ ملک کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس صورت کے متعدد نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک الذی کہتے ہیں۔ یہ صورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، سبحان اللہ، اس لیے اسے سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ ملک کے فضائل، احادیث میں سورہ ملک کے کثرت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے چند فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ ایک خبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کری۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نادانستہ طور پر ایک قبر پر خیمہ لگایا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت مآب افضل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دلانے والی ہے۔ ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک۔ دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیاتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، ابو داؤد کتاب شہر رمضان 29ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا، اللہ ایک ہے اور ساری کائنات کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ برکت والا ہے، اس نے زندگی دی اور وہی موت دے گا، اور اس موت و حیات کا مقصد امتحان لینا ہے کہ اس عارضی زندگی میں کس کا عمل اچھا ہے۔ اسی نے اوپر 7 آسمان بنائے جن میں کوئی خلا نہیں، اور دنیا کے آسمان کو رونق دی چراغوں سے، اور شیطان کو پتھر مارنے کا انتظام کیا، اور منکروں کے لیے دوزخ بنائے، پھر دوزخ کے احوال بتائے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، اپنے سروں کے اوپر فضاؤں میں اڑتے پرندوں کو دیکھو جو کبھی اپنے پر کھولتے اور بند کرتے ہیں، کسی نے انہیں تھام رکھا ہے، تم اپنی حمایت میں کتنے ہی لشکر لے آؤ، اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے۔ سن لو، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حقیقی مددگار ہے اور نہ بچانے والا ہے، ایک اللہ کو ماننے والے تو شیطان کے بہکاوے آ کر دھوکے میں پڑے ہیں۔ فرمایا، اگر وہ تمہاری ضرورت کی چیزیں دے دینا بند کر دے تو کون دے سکتا ہے تمہیں، یہ جھوٹے معبود تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ فرمایا، قیامت کو آنا ہے، مشرک کہتے ہیں کب، تو کہیے اس کے جزا، اس کی خبر اللہ کو ہے، میرا کام تمہیں نافرمانی سے ڈرانا ہے۔ اور ہاں، قرب قیامت میں منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منکرین ان کو متنبہ کر دیں کہ اگر مجھے یا میرے ساتھیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی جاؤ گے تو خدا کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے گا، اور بتا دیں کہ تمام نعمتیں خدا مہربان کی دی ہوئی ہیں، ہم تو اسی کو مانتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تمہیں تمہاری غلطی کا جلد احساس ہو جائے گا، صرف اتنا سوچ لو کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، اگر اللہ خوش کر دے تو ہے کوئی اور جو اس کے چشمے جاری کر سکے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القلم 29ویں پارے کے تیسرے رکوع سے سورہ قلم کی ابتدا ہے۔ سورہ قلم کو مکی صورت ہے، سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن۔ سورۃ القمر، سورہ قمر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 68ویں صورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے دوسری صورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 2 رکوعات اور 52 آیتیں، 300 کلمات اور 1256 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں ہے۔ قلم نام رکھنے کی وجہ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ جل مجدہ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی ابتدا میں مذکور حرف نون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ 29ویں پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا کہ قلم و اہل قلم کی قسم، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دیوانے نہیں بلکہ اخلاق کے عظیم ہیں، عظیم ترین مرتبے پر فائد و متمکن ہیں اور اللہ کے ہاں غیر متناہی اجر کے مستحق ہیں۔ فرمایا، آپ جھٹلانے والوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ فرمایا کہ انشاءاللہ ہر بات میں کہنا ضروری ہے۔ پھر قصہ بیان فرمایا کہ کنجوسوں کا جو اپنے باغ میں کسی کو محتاج داخل نہ ہونے دیتے، تو جب ان کے باغ کا پھل پکنے کا وقت آیا تو اچانک آسمانی آفت سے سارا باغ اجڑ گیا۔ یہی دولت مندوں کا حال ہوگا۔ چوتھے رکوع میں فرمایا کہ اصل چیز اللہ سے ڈر کر برے خیالات سے دور رہنا اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی نعمتیں ملیں گی، یہ مت سمجھنا کہ پرہیزگار اور گناہگار برابر ہیں، اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برا مل کر رہے گا۔ فرمایا کہ لوگ جو غلط خیالات پر قائم ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی سند ہے کہ ٹھیک راستے پر ہیں، قیامت میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برا مل کر رہے گا۔ فرمایا کہ لوگ جو غلط خیالات پر قائم ہیں کیا ان کے پاس کوئی سند ہے کہ ایک ٹھیک راستے پر ہے، قیامت میں حقیقت کھل جائے گی تو ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر کریں اور اللہ کے احکام دل و جان سے بجا لاتے رہیں،
نیکی کا انجام اچھا ہے۔ سورۃ الحاقہ 29ویں پارے کے 5ویں رکوع سے سورہ حاقہ کی ابتدا ہے۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے۔ سورہ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن سورۃ الحاقہ، سورہ حاقہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 69ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 78 سورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 2 رکوعات اور 52 آیتیں ہیں، 256 کلمات اور 1034 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں ہے۔ حاقہ نام رکھنے کی وجہ، حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے۔ چونکہ اس سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ 29ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ارشاد ربانی ہوا، قیامت کو ضرور آنا ہے، جنہوں نے اسے نہ مانا آخر تباہ ہوئے۔ قوم ثمود اور عاد نے انکار کیا تو بے نشان ہو گئے اور نہیں کوئی بچا سکا انہیں کوئی۔ پھر فرعون اور اس سے پہلوں نے اسے جھٹلایا، اللہ کا حکم نہ مانا تو نافرمان تباہ ہوئے اور فرما برداروں کو بچا لیا۔ پھر قیامت کا حال بیان فرمایا، ارشاد ربانی ہوا، آج یہ دوزخی اپنی بدقسمتی پر روتا ہے، انہیں کہہ دیں کہ دنیا میں اسے ہوش کیوں نہ آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت پر اللہ کو مان لیتا، محتاجوں کی مدد کرتا اور انہیں کھانا کھلاتا۔ اگر یہ دنیا میں اچھے کام کرتا تو آج اسے بھی نعمتیں ملتی۔ 6 رکوع میں فرمایا کہ قیامت کے 6 رکوع میں اللہ جل مجدہ فرمایا کہ قیامت، حساب و کتاب، جنت و دوزخ کی باتیں سنانے والا شخص شاعری نہیں کر رہا ہے، نہ وہ سخن طراز کا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور تمہیں خدا کی باتیں بیان فرماتے ہیں اور تمہیں خدا کی باتیں سنا رہے ہیں جو حق ہیں، اس پر یقین کرو، خدا سے ڈرو، اسے جھٹلانے کے حسرتناک انجام سے بچو، اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو۔ سورۃ المعارج 29ویں پارے کے 7ویں رکوع میں سورہ معارج کی ابتدا ہے۔ سورہ معارج مکی صورت ہے۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ معارج ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 70ویں صورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 89ویں صورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 2 رکعات، 44 آیتیں، 224 کلمات اور 920 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں ہے۔ معارج نام رکھنے کی وجہ، معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس صورت کی 3ری آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ 29ویں پارے کے 7ویں رکوع میں فرمایا، کافروں سے جب کہا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو تو ہنسی اڑانے لگے، عذاب کو آنا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں آتا؟ نعوذ باللہ من ذلک، ان کو پتہ نہیں عذاب کیا ہے، جب آئے گا تو ہٹائے گا تو نہ ہٹے گا۔ تمام مخلوقات کی روحیں اللہ کے روبرو ہوں گی اور ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی وسلم صبر کریں، وہ عذاب جا چکا، وہ عذاب کا بیجا مطالبہ کر رہے ہیں، آ کر رہے گا۔ پھر عذاب کی تفصیلات بیان فرمایا انسان کم ہمت ہے، ذرا سا دکھ ہو تو گھبرا جاتا اور مال ملے تو روک لینے والا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اپنے مالوں میں محتاج اور مساکین کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی امانتوں کی حفاظت اور عہد کا پاس کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت کے باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے حساب و کتاب سے بے نیاز ہو کر اپنی بدعمالیوں میں لگے رہتے ہیں، جنت کے باغ ہیں۔ 8ویں رکوع میں فرمایا کہ کفار کو بتایا گیا کہ جنت چاہتا ہے تو ہر ایک ہے، مگر وہ صرف آرزوؤں سے نہیں عمل سے ملتی ہے، اور انہیں متنبہ کیا گیا کہ اگر یہ لوگ قیامت کے حساب کتاب سے بے نیاز ہو کر اپنی بدعمالیوں میں لگے رہے تو اللہ ان کی جگہ اچھے لوگ لے آنے پر بھی قادر ہے۔ سورۃ النوح 29ویں پارے کے 9ویں رکوع سے سورہ نوح کی ابتدا ہے۔ سورۃ النوح کی ابتدا ہے۔ یہ سورۃ النوح خازن سورہ نوح ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 71ویں سورت، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 71ویں سورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 2 رکعات، 28 آیتیں، 224 کلمات، 999 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں ہے۔ نوح نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ نوح کہتے ہیں۔ 29ویں پارے کے 9ویں رکوع میں فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں بدعملی سے ڈرائے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی تعلیم دے اور بتائے کہ قیامت حق ہے اور یہ کہ صرف اسی کی عبادت و اطاعت کی جائے،
تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مدت تک اپنی قوم کو دعوت دی لیکن وہ چھٹلاتے رہے۔ 10ویں رکوع میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے آخر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یہ میری بات نہیں مانتے، اپنے رئیسوں اور مالداروں کی بات سنتے ہیں اور مال و اولاد پر اتراتے ہیں، یہ لوگ خود نہیں سنتے اور دوسروں کو روکتے ہیں، اور کہا الہی ان کا ایک گھر بھی زمین پر بسنے کے لیے نہ چھوڑو۔ آخر وہ قوم سیلاب کی نظر ہو گئی۔ سورۃ الجن 29ویں پارے کے 11ویں رکوع سے سورہ جن کی ابتدا ہے۔ سورہ جن مکی صورت ہے، سورہ جن کو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر جلالین سورۃ الجن۔ سورہ جن ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 72ویں ہے صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 40ویں صورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 2 رکعات 28 آیتیں 285 کلمات اور 870 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں ہے۔ جن نام رکھنے کی وجہ سے صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں اور اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 29ویں پارے کے 11ویں رکوع میں فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے مجھے قرآن مجید پڑھتے دیکھ کر کان لگا کر سنا اور قوم کو جا کے بتایا کہ یہ عجیب قرآن ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اپنے رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ وہ بڑی شان والا، قدرت والا، اس نے کسی کو اپنی یا بیٹا بیٹی نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق بات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آسمان کی طرف جانے کی کوشش کی لیکن وہاں تو کایا پلٹی پائی، ہر ناکے پر فرشتے سامان سے لیس پہرے پر ہیں اور ہر جگہ آگ کے گولے تیار ہیں، اور ہم میں سے کسی کو پاس پھٹکنے نہیں دیتے۔ یہ نیا انتظام نئے کلام کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ شریر جن اس میں کچھ ملا نہ دے۔ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اطاعت کے بغیر چارہ نہیں، اور نافرمانی کر کے ہم کہیں چھپ نہیں سکتے، نہ بھاگ کر جان بچا سکتے ہیں۔ سو ہم نے ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ بندوں کی طرف آزمائش تنگی یا فراقی سے ہے کہ دیکھیں کہ تنگی میں صبر اور فراقی میں شکر کرتا ہے۔ مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں، ان میں سے کسی اور کو مت پکارو اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ 12ویں رکوع میں فرمایا نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، مشرکوں کو ایک بندے خدا کی عبادت سے نہیں روکنا چاہیے، اللہ کے نافرمان دوزخ میں جائیں گے، اور وقت مقررہ کا پتہ فقط اللہ کو ہے۔ پیغمبر کا کام تو اللہ کے پیغام کو بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ سورۃ المزمل 29ویں پارے کے 13ویں رکوع میں سورہ مزمل کی ابتدا ہے۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے، سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن سورۃ المزمل۔ اس صورت میں 2 رکعات 20 آیتیں 285 کلمات اور 838 حروف ہے۔ سورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں۔ مزمل نام رکھنے کی وجہ، مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا فرما کر ندا کی۔ اس مناسبت سے سورہ مزمل کہتے ہیں۔ 29ویں پارے کے 13ویں رکوع میں فرمایا کہ آپ رات کو نماز میں کھڑے ہو کر آدھی رات یا اس سے کچھ کمی ہے یا اس سے زیادہ بڑھا دو، اور قرآن حکیم کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے۔ رات کو اٹھنا نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت کار آمد اور ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت موضوع ہے، اور اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو اور صرف اسی کے ہو جاؤ، اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کو کارساز بنا لو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ فرمایا کہ ہم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس نے نافرمانی کی اور بری طرح تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اگر تم نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا، قرآن پر عمل نہ کیا، تو عذاب سے کیسے بچو گے؟ یاد رکھو قیامت حق ہے، اور ہم نے تو نصیحت بھجوا دی ہے، اب جو چاہے اس کی راہ کو اختیار کرے۔ 14ویں رکوع میں ارشاد ربانی ہوا، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری کبھی آدھی کبھی 2/3 رات کے قریب نماز میں کھڑے ہوتے ہو، تو فرمایا کہ رات کے طویل حصے تک قیام کی بجائے وہ جتنی دیر آسانی سے تلاوت کر سکتے ہیں کر لیا کریں، کیونکہ تم لوگ بیمار بھی ہوتے ہو، روزی بھی تلاش کرنا ہوتا ہے، کچھ جہاد میں
بھی شریک ہونا ہوتا ہے. نماز قائم رکھو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, خالص نیت سے کچھ غربا مساکین پر بھی خرچ کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو. بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان رحیم کارسازا ہے. سورۃ المدثر 29ویں پارے کے 15ویں رکوع سے سورہ مدثر کی ابتدا ہے. سورہ مدثر مکی صورت ہے. سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. تفسیر خازن سورۃ المدثر. سورہ مدثر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 74ویں صورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے اور 7ویں منزل ہے. اس صورت میں 2 رکعات 56 آیتیں 255 کلمات 1010 حروف ہیں. اس صورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں ہے. مدثر کا نام رکھنے کی وجہ, مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والے, اور اس صورت کی پہلی آیت میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں. 29ویں پارے کے 15ویں رکوع میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دامن کو ہر طرح کی آلودگی سے محفوظ رکھتے ہوئے دعوت کے کام کا آغاز کر اپنے رب کی عظمت کا اعلان کریں گے, لیکن اس راہ میں بڑے بڑے خوشحال اور قیادت کے خواہش مند لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا صبر و تحمل سے کام لے اور ایسے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے. پھر عرب کے مشہور شاعر ولید بن مغیرہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح ابو جہل نے اسے ورغلا کر حق تسلیم کرنے سے روکا. پھر جہنم کی حقیقت واضح فرمائی. 16ویں رکوع میں فرمایا کہ دوزخی خود اقرار کریں گے کہ وہ نماز ادا نہ کرتے, محتاجوں کو کھانا نہ دیتے, دنیا کے دھندوں میں پھنسے رہتے, روز آخرت کے منکر تھے, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فرمایا کہ کوئی سفارش کام نہ آئے گی. ان کا یہ مطالبہ کتنا غلط تھا کہ ان سب کو اللہ کی طرف سے پورے خط ملنے چاہیے تھے, پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہوئی. سورۃ القیامہ 29ویں پارے کے 17ویں رکوع میں سورہ قیامہ ابتدا ہے. سورہ قیامہ مکی صورت ہے. سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل تفسیر خازن. سورۃ القیامہ سورہ قیامہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 75ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 31ویں صورت ہے اور 7ویں منزل ہے. اس صورت میں 2 رکوعات 40 آیتیں 199 کلمات 652 حروف ہیں. اس صورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں ہے. قیامہ نامہ رکھنے کی وجہ سے قیامہ نام رکھنے کی وجہ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ جل مجدہ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی. اس مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہا جاتا ہے. 29ویں پارے کے 17 رکوع میں فرمایا ہے یوم قیامت انسان اپنے دوبارہ جی اٹھنے سے بظاہر اس لیے انکار کر رہا ہے کہ انسان کی بوسیدہ اور بکھری ہوئی ہڈیاں دوبارہ کیسے جمع کی جا سکیں گی. فرمایا اس کے لیے مشکل نہیں, وہ تو انسان کی پور کو ٹھیک کر بٹھا دینے پر قادر ہے. فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ انکار کر کے اپنے فسق و فجور میں دوبارہ رہنا چاہتا ہے, مگر جب قیامت کے آثار ظاہر ہوں گے تو چلائے گا کہ اب کہاں جاؤں گا, کوئی جائے پناہ نہیں. فرمایا کہ اس دن اس کے اچھے برے اعمال پر اس پر واضح ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لاکھ بہانے بنائے, اس کا ضمیر اس کی کرتوتوں کا خود ہی نہیں. فرمایا کہ اس دن کے اچھے برے اعمال اس پر واضح ہو جائیں گے. حقیقت ہے کہ وہ خود ہی واقف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم یاد کرنے کی کوشش نہ کریں, صرف غور سے سنتے رہیں. اسے یاد کرنا, بعد میں ٹھیک پڑھوانا اور تفسیر و تشریح کرنا ہمارا کام ہے. فرمایا قیامت کے انکار کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان آخرت کے مقابل دنیا کو پسند کرتا اور ترجیح دیتا ہے. 18ویں رکوع میں فرمایا جنہوں نے زندگی کے آخری سانس تک کوئی نیک کام نہ کیا وہ یقیناً آج سزا کے مستحق ہیں. انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ انہیں بے مقصد تو پیدا نہیں کیا گیا. فرمایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے نطفے کی ایک بوند سے تجھے ہر طرح ٹھیک ٹھاک کر کے نیا کھڑا کیا اور اسی میں نر اور مادہ جوڑے بنائے, تو کیا یہ خدا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. سورۃ الدہر 29ویں پارے کے 29ویں رکوع میں سے سورہ دہر کی ابتدا ہے. سورہ دہر مدنی صورت ہے. امام مجاہد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور مفسرین رحمہم رضی اللہ عنہ اجمعین کے نزدیک سورہ دہر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے, اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے, اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سورت کی کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. تفسیر خازن سورہ دہر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 76ویں سورت اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے اور 7ویں منزل ہے. اس سورت میں 2 رکعات 31 آیتیں 240 کلمات اور 1054 حروف ہیں. اس سورت کی ابتدا اور انتہا 29ویں پارے میں. دہر نام رکھنے کی وجہ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں. نیز سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں. 29ویں پارے کے 19ویں رکوع میں فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان قابل ذکر نہ تھا, تو ہم نے اسے 2 رنگی بوند سے بنایا تاکہ اسے آزمائش میں ڈالیں گے. اسے سمیع و بصیر بنایا اور پھر صراط مستقیم بھی بتایا
پھر اسے اس کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ چاہے تو اللہ کی شکر گزاری کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کی راہ پر گامزن ہو۔ فرمایا ناشکری کرنے والوں کا ٹھکانہ آگ ہوگا اور شکر گزاروں کی وہ آسائش کی ہر چیز مہیا ہوگی۔ پھر شکر گزاروں کا کردار اور جنت کی نعمتیں بیان فرمائی۔ 20ویں رکوع میں فرمایا کہ اس سے صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن نازل کیا اور بتایا کہ صراط مستقیم کی طرف دعوت میں آزمائشیں آئیں گی، ایسے وقت میں صبر اور صبح شام ذکر الہی سے کام لے۔ فرمایا ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے، قرآن بھیج دیا، صحیح حالات و واقعات لوگوں کو بتا کر ان کی کامیابی کا راستہ نہیں بتا دیا، آپ اسے قبول کرنے یا رد کرنے والوں کے لیے آخرت میں جزا و سزا مقرر کر رکھی ہے۔ سورۃ المرسلات 29ویں پارے کے 21ویں رکوع سے سورہ مرسلات کی ابتدا ہے۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر قاضی سورۃ المرسلات۔ سورہ مرسلات ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 77ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 33ویں سورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 2 رکوعات، 50 آیتیں، 180 کلمات اور 816 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 31ویں پارے میں مرسلات نام رکھنے کی وجہ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے، گھوڑے و دیگر۔ اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلات کی مناسبت سے اسے سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ سورہ مرسلات سے متعلق احادیث شریف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے والمرسلات عرفاً پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اے میرے بیٹے تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ سورت یاد کروا دی۔ یہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی، جسے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الاذان باب القراءۃ فی المغرب۔ 29ویں پارے کے 21ویں رکوع میں ہواؤں کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس طرح یہ ہوائیں بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ کر کے سرسبز کر دیتی ہیں، اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر قیامت برپا ہونے سے پہلے کے واقعات کی منظر کشی فرمائی تاکہ انسان کے دل میں اس دن کی ہیبت پیدا ہو اور وہ ایمان کے لیے نرم و گداز ہو جائے۔ پھر منکرین کے انجام بد سے انہیں ڈرایا، فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ اپنی اطاعت بندگی کروانے کے لیے۔ پھر دوزخ کی ہولناکیوں کا منظر دکھایا جس میں یہ گرنے والے ہیں۔ یہ کہا کوئی بچنے کی تدبیر ہو تو کر دے، 22ویں رکوع میں ہے۔ پھر ان کے مقابلے میں مومنین کی آسائشوں کا تذکرہ کیا جو انہیں حاصل ہوگی تاکہ ان کو بھی نیکی کی ترغیب ہو۔ کہا کہ اس چند روزہ زندگی سے فائدہ اٹھا لو اور خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے ہے۔ آخری وہی آ چکی ہے، اب یہ اس کے بعد کس بات پر یقین نہ لائیں گے۔ مجموعی مضامین و مسائل تفسیرات احمدیہ میں سورۃ الملک، النون، الحاقہ، المعارج کے ضمن میں کسی بھی شرعی مسئلہ کی تشریح موجود نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو اور آپ کو، ساری دنیا کو، جہاں ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر عید الفطر منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے خوشیوں کو دوبارہ فرمائے اور آنے والی زندگی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے مبارک کے تصدق میں زمین کے فتنوں آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے، دن دنیا راتوں میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔